الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے بعد اہل حدیث اہل سنت والجماعہ کی دعوت کو دیکھ کر بر صغیر پاک و ہند کے تقلیدی اہل دیوبند انہوں نے اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہوا ہے. لوگوں کو وہ متنفر کرنے کے لیے کبھی اہل حدیث کو لا مذہب کہتے ہیں، کبھی اہل حدیث کو غیر مقلد کہتے ہیں، کبھی کوئی گالی دیتے ہیں اور کبھی کوئی بغاری جملہ کستے ہیں. ان کا یہ مقصد کہ وہ لوگ جو اہل حدیث دعوت کو قبول کر رہے ہیں یا اہل حدیث منہج سے متاثر ہیں ان کو اہل حدیث سے متنفر کیا جا سکے. لیکن اللہ خالق و مالک قرآن میں کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا ڈالے لیکن اللہ کے چراغ کو یہ بجھا نہیں ڈالے. اللہ کے چراغ کو یہ بجھا نہیں سکتے. اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے. اہل حدیث منہج ان عقائد، افکار، ان مسائل کا حامل ہے جو عقیدہ، جو مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اہل حدیث ان عقائد، مسائل کے حامل ہیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو چھوڑ کر گئے، جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، جو عقیدہ تابعین اعظام کا تھا، محدثین کرام کا تھا، مفسرین کا تھا، جو اہل سنت والجماعت کا ہے. اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں لفظ اہل حدیث پہچان بن چکا ہے. محدثین کے منہج کے محافظ، کتاب و سنت کے علم بردار، وہ لوگ جو اپنی فرقہ وارانہ روایات، اکابر پرستی کی آڑ میں کتاب و سنت کو رد نہیں کرتے بلکہ کتاب و سنت کے پرچار اور علم برداری میں ان کو کوئی بھی شخص چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دیتے. بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے قربانی دے دیتے. تو اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے تقلیدیوں کے سرخیل اہل دیوبند کے بڑے محدث اور فاضل جناب سرفراز خان صفدر گکھڑوی، جنہوں نے احسن الکلام، تسکین الصدور، خزائن السنن یہ کتابیں لکھی ہیں. ان کی تصنیفات اور تالیفات اور بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الکلام المفید فی اثبات التقلید میں اپنے مسئلہ تقلید پر دلائل دیتے دیتے اہل حدیث پر بطور تان یہ بات کہی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا. پھر اس پر ان کے فرزند عبدالحق بشیر صاحب جو جناب مولانا سرفراز صاحب کے برخوردار ہیں اور داعی وحدت امت زاہد الراحتی صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھ ماری. یہ کتاب دجل و تلبیسات کا مجموعہ ہے. اس کتاب میں انہوں نے حقائق پر پردہ ڈالا ہے. یہ ظلمات ہے.
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات کا یہ مصداق ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ غیر مقلد اہل حدیث تھا، وہ حنفی نہیں تھا۔ تو جب یہ کتاب میرے ہاتھوں میں پہنچی تو اس صورت میں ہم پر یہ واجب ہو گیا، ناگزیر ہو گیا کہ ہم اس کتاب کی حقیقت لوگوں پر پیش کریں۔ اس کتاب میں وہ یہ بات کہتے ہیں اہل حدیثوں کو طعن کرتے ہوئے کہ شیطان سب سے پہلا غیر مقلد ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہ کیا تھے؟ وہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ ملفوظات 24 نمبر جلد ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی، یہ مجالس حکیم الامت کے نام سے بھی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اس کتاب میں مجالس حکیم الامت میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اب جب امام ابو حنیفہ غیر مقلد ہے تو یہ فتویٰ اور یہ تحریر کس پر پڑتی ہے؟ الامان والحفیظ۔ دنیا کی ہر برائی کو اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا، ہر گال اہل حدیث کو دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ سب سے پہلا غیر مقلد شیطان تھا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو قبول کرنا، وہ خواہش نفس ہو یا کوئی بڑا بزرگ، یہ تقلید ہے۔ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، یہ نص ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں شیطان نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خواہش کی پیروی کرنا، یہی تقلید ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر کسی بڑے کی بات کے پیچھے چلنا، یہی تقلید ہے۔ اسی طرح یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، تکفیری جماعت جماعت المسلمین ہے، یا مسعود احمد BSc عثمانی گروپ ہے، یہ بھی تقلیدی گروپ ہے۔ اور ان تقلیدی گروپوں میں کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ مسعود احمد صاحب کے عقائد، افکار و خیالات کے ساتھ، ان کی آراء کے ساتھ اختلاف کر سکے۔ اگر اختلاف کرے گا تو وہ خارج ہے، وہ بھی کافر مشرک ہے۔ جس طرح اگر تم سے کوئی اختلاف کرے تو وہ دیوبندیت سے خارج ہے، وہ بدعتی ہے، وہ برا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ لا مذہب ہے، وہ غیر مقلد ہے، وہ نہ جانے کیا کیا ہے۔ اسی طرح ہی جو ان مذاہب کو تقلیدی، جدید جو تقلیدی مذاہب ہیں، جو ان کو چھوڑتا ہے، تم قدیم تقلیدی مذاہب میں سے ہو اور یہ جدید تقلیدی مذاہب میں سے ہے۔ تو آج کے اس محاضرہ میں جو اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن دلائل پیش کروں گا، دیوبندی حضرات کے گھر سے بھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات بھی پیش کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ حنفی تھا، اس کی نسبت فقہ حنفی کے ساتھ تھی، اس کا تعلق حنفی لوگوں کے ساتھ تھا، یہ قطعی طور پر اہل حدیث نہیں تھا۔ شیخ الاسلام سیاف اسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، ان کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا حجیت حدیث پر، جناب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور دوسری طرف عبداللہ چکڑالوی منکر حدیث۔ اس مباحثہ اور مناظرہ پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا ریویو، اپنے تاثرات لکھے، جو ریویو مباحثہ چکڑالوی اور بٹالوی کے نام سے روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں موجود ہے۔
روحانی خزائن جلد نمبر 19، روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 212۔ صفحہ نمبر 212 میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے، ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن و سنت نہ ہو، خواہ کیسے ہی ادنا درجہ کی حدیث ہو، اس پر وہ عمل کرے، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کرے، تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کرے، کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس عبارت میں دو باتیں موجود ہیں، ایک کہ حدیث کا معارض قرآن ہونے کا عقیدہ، حدیث کا معارض قرآن ہونے کا عقیدہ یہ خالصتاً حنفیوں کا عقیدہ ہے۔ اصول فقہ حنفیہ، اصول شاشی، نور الانوار اور توضیح تنویر میں ایک جھوٹی من گھڑت روایت موجود ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو تم اسے کتاب اللہ قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو، اگر قرآن کے مخالف ہو تو اس کو رد کر دو۔ یہی اصول حنفیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، بریلویوں کا ہے، اور یہی اصول قادیانیوں کا ہے، اور یہی اصول مرزا غلام احمد قادیانی اس بات میں پیش کر رہا ہے اگر کوئی حدیث مخالف قرآن نہ ہو تو اس کو قبول کر لو۔ اور اہل الحدیث کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں۔ اور دوسری بات جو اس عبارت میں موجود ہے کہ فقہ حنفی پر عمل کرے، کیا کوئی شخص جو اہل حدیث ہے وہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں فقہ حنفی پر عمل کرنے کا حکم دے سکتا ہے اپنی جماعت کو؟ ہرگز وہ یہ حکم نہیں دے سکتا۔ تو یہ پہلا حوالہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا جماعت قادیان کو یہ حکم دینا کہ وہ فقہ حنفی پر عمل کرے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 134 ہے، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ملفوظ لکھا ہوا ہے۔ یہ 5ویں جلد ملفوظات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے، ملفوظات جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 134 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ملفوظ کیا ہے کہ میرا مذہب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا مذہب تو یہی کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا حوالہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مذہب تو یہی کہ فقہ حنفی مذہب پر عمل کیا جائے۔ یہ 15 جنوری 1907 کا ملفوظ ہے اور ملفوظات کی 5 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 134 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ملفوظات جلد اول اور صفحہ نمبر 534 پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے، ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے۔ بھئی برخلاف کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ خود ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نزدیک تقلید چھوڑنا ایک قباحت ہے، کیونکہ ہر شخص مجتہد نہیں، ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے حنفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں آج کل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اماموں کی مطابقت چھوڑ دی گئی ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابع داری کرنے والے بہت اچھے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اس میں لکھ رہے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے پیش کیے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، اپنی جماعت کو حکم دے رہے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کرے، پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم حنفی مذہب پر عمل کرتے ہیں، حنفی مذہب پر عمل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے،
وہابیوں کے نزدیک تقلید جائز نہیں ہے، تقلید شخصی جائز نہیں ہے، اور اہل دیوبند کے نزدیک تقلید شخصی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تقلید چھوڑنا ایک قباحت ہے، اور ہمارے نزدیک وہ لوگ اچھے ہیں جو اماموں کی مطابقت کرتے ہیں، اور اماموں کی مطابقت کی وجہ سے گمراہی لوگوں میں آ گئی۔ اب جناب اہل دیوبند کے سرخیل اشرف علی تھانوی صاحب وہابیت سے برات پر کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 106 ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 106۔ جناب اشرف علی تھانوی صاحب تقلیدی جو اہل دیوبند کے سرخیل ہیں، ان کا ملفوظ آپ سماعت فرمائیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا تم جو ہمیں وہابی کہتے ہو تو ہم کو ابن عبد الوہاب سے کیا نسبت ہے؟ کیونکہ نسبت 3 قسم کی ہے، نسبت تلمس تو وہ ہمارے سلسلہ اساتذہ میں نہیں، ایک نسبت بیعت کی ہے یہ بھی نہیں، ایک نسبت کہ وہ ہمارے بڑوں میں ہے، تو اس صورت میں کیا ہم کو اس کی طرف نسبت کرنے میں تم سے پکڑ نہ ہوگی؟ اب تو نسبت کرنے والے یہ معنی لیتے ہیں کہ ہم افعال میں اس کے متبع ہیں، مگر یہ بھی تہمت ہے، ہمیں تو عبد الوہاب کی تاریخ بھی معلوم نہیں، ہماری مجالس میں اس کا تذکرہ بھی کبھی نہیں آتا، نہ بطور مدح نہ بطور قدح۔ وہابی سے مراد اہل حدیث ہے، جنہوں نے شیخ الاسلام توحید کے امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ ان کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی عقیدہ توحید کے شیوع میں، کفر و شرک اور کفر و بدعت کی تردید میں۔ یہ ریال لینے کے لیے سعودی علماء کو، سعودی تجار کو، سعودی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، بھئی ہم وہابی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، لیکن ان کے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی ہم تو عبد الوہاب کی تاریخ تک کو نہیں جانتے، نہ وہ ہمارے اکابرین میں ہے، نہ ہم اسے بیعت کی ہے، نہ استادی شاگردی کا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ 4 میں نے حوالے پیش کیے ہیں، 3 مرزا غلام احمد قادیانی کے اور ایک جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ اشرف علی تھانوی صاحب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ سے اعلان برات کر رہے ہیں، اور وہ وہابیوں کے مذہب کو کوس رہا ہے، یہ بھی کوس رہے ہیں وہ بھی کوس رہے ہیں۔ اور مہدی حسن صاحب مجموعہ رسائل جمعیت اہل سنت کا چھپا ہوا ہے لاہور سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہیں، غیر مقلدین وہابی ہیں، دیوبندی وہابی نہیں ہیں۔ اب غلام احمد قادیانی کی جو میں نے عبارات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ، قادیانیت اہل حدیث مذہب کے برخلاف ہے، مرزا تقلید کو چھوڑنا ایک قباحت سمجھتا تھا، مرزا قادیانی ہونے والے کو پہلے الفیت کا رنگ چڑھاتا تھا، مرزا کو اماموں کی مطابقت کرنے والے اچھے لگتے ہیں، مرزا کے نزدیک گمراہی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اماموں کی تقلید چھوڑ دی ہے۔ اب چوتھا حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی کا آپ سماعت فرمائیں۔ ملفوظات جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 160 ہے۔ اس میں جناب مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانی امت کے پیشوا نبی اور رسول ہیں، وہ کہتے ہیں اہل حدیث کی دشمنی میں، وہابیوں کی دشمنی میں، وہ کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 160 پر؟ کہتے ہیں جب تک وہابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سمجھتا وہ بھی خدا سے دور، انہوں نے بھی دین کو خراب کر دیا ہے، جب کسی نبی ولی کا ذکر آئے تو چلا اٹھتے ہیں کہ ان کو ہم پر کیا فضیلت، انہوں نے انبیاء کے خوارج سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہا۔ یہ وہی اعتراض ہے جو تقلیدی ہم پر کیا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ مرزا کو سب سے پہلے کافر قرار دینے والے علماء اہل حدیث تھے، لیکن اس نے اہل حدیث کے خلاف اپنے غیظ و غضب کا اظہار یوں کیا کہ الزامات اور بہتانات کی بچھاڑ کر دی۔ پھر آگے وہ کہتا ہے اسی حوالہ میں کہ مشرک بھی سچی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکھتا، اسی طرح وہابی بھی سچی محبت نہیں رکھتا۔ یہ صفحہ نمبر 161 ہے، ملفوظات جلد سوم کا۔ دلیل پنجم سیرت المہدی، یہ سیرت المہدی ہے میرے پاس، جس کو لکھنے والے
مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے، جو قادیانی جماعت میں بڑے نامور تسلیم کیے جاتے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے ہیں۔ اس کا حصہ دوم ہے۔ حصہ دوم میں صفحہ نمبر 49 پر وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 49 پر مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنے باپ کے متعلق لکھتا ہے، لیکن آپ اصولاً ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے کسی زمانہ میں بھی اہل حدیث کا نام پسند نہیں فرمایا۔ اب آپ اس سے بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ قطر حنفی تھا، فقہ حنفی پر عمل کرنے کا کہا کرتا تھا، اور اصولاً یہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر کیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ چھٹی دلیل کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ حنفی تھا، یہ صفحہ نمبر 49 پر ہی آپ دوسرا حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک مولوی حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کئی دفعہ یہ کہا کہ میں حنفی ہوں اور تقلید کو اچھا سمجھتا ہوں وغیرہ ذالک۔ آپ نے اس سے فرمایا ہم حنفیوں کے خلاف تو نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں میں تو ان 4 اماموں کو مسلمانوں کے لیے بطور ایک 4 دیواری کے سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ منتشر اور پراگندہ ہونے سے بچ گئے۔ منتشر اور پراگندہ ہونے سے بچ گئے ہیں۔ اور پھر آگے مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے کہ ابو حنیفہ صاحب کو خصوصیت کے ساتھ علم و معرفت میں بڑا ہوا سمجھنا اور ان کی قوت استدلال کی بہت تعریف کرنے والے یہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب یہ 2 حوالوں سے بات کیا واضح ہوتی ہے کہ مرزا اصولاً پکا حنفی تھا، اہل حدیث نام کو ناپسند کرتا تھا، حنفیوں کے خلاف نہیں تھا، ائمہ اربعہ کی تقلید کو مسلمانوں کے لیے دیوار سمجھتا تھا۔ وہ تقلید جس نے امت کو انتشار اور افتراق میں ڈال دیا، امت کو گروہ در گروہ میں تقسیم کر دیا، یہ اس تقلید کو 4 دیواری سمجھتے ہیں۔ شافعی کئی گروہوں میں بٹ گئے، حنفی کئی گروہوں میں بٹ گئے، جہمیہ پھر جہمیہ کے گروہ، معتزلہ پھر معتزلہ کے گروہ، مرجیہ پھر مرجیہ کے گروہ، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، دیوبندی ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، بریلوی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہیں۔ حنفیوں کے پھر کئی گروہ بن کے یہ دیوار ہے یا تقسیم در تقسیم کرنے کا ایک امت میں افتراق کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی تقلید سے محفوظ فرما کے رکھے، اللہ ہمیں تقلید شخصی سے محفوظ فرما کے رکھے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کی شان میں غلو کرنا، مرزا غلام احمد قادیانی کا امام ابو حنیفہ کی شان میں غلو کرنا، تقلیدی ہی حنفی ہی امام ابو حنیفہ کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ کیا اب یہ میں سوال کرتا ہوں، یہ میں نے جو حوالے پیش کیے ہیں، اب ان حوالوں کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ان افکار و خیالات، ان نظریات کا حامل شخص وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ آپ انصاف فرمائیں۔ سیرت المہدی ہے اور یہ صفحہ نمبر 48 ہے، صفحہ نمبر 48 سیرت المہدی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا جانشین ہے، قادیانی امت کا پہلا خلیفہ، مولوی نور الدین، جو نیچری حنفی تھا، اور اس کا حنفی ہونا اس کی سیرت کی کتاب مرکات الیقین فی حیات نور الدین میں صفحہ 48 پر موجود ہے۔ کو غلام احمد قادیانی نے یہ حکم لکھا کہ آپ اعلان فرماویں کہ میں حنفی المذہب ہوں۔ وہ جواباً کہتا ہے اگرچہ میں اپنی رائے میں تو اہل حدیث ہوں، لیکن چونکہ میرا پیر طریقت کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہو، اس لیے میں اس کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتا ہوں، اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صرف حنفی ہی نہ تھا بلکہ حنفی گر تھا، حنفی بناتا تھا لوگوں کو۔
اس کے علاوہ قادیانی امت جو ہے وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی. ایک ظہیر الدین اروپی کے افکار و خیالات کے حامل جو مرزا غلام احمد قادیانی کو تشریع نبی سمجھتے ہیں اور یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کے شریعت اسلام کو منسوخ کر دیا، شریعت اسلام کو منسوخ کیا، اور وہ تشریع نبی تھا اور وہ قادیان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. دوسرا گروپ لاہوری گروپ ہے جن کے صدر مولوی محمد علی لاہوری قادیانی لاہوری مرزائی، اور تیسرا گروپ جس کے امیر موجودہ دور میں خلیفہ مسرور ہے اور مولوی محمد علی کے دور میں میاں بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے وہ تھا. میرے بھائیوں، مولوی محمد علی لاہوری نے تحریک احمدیت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. تحریک احمدیت صفحہ نمبر 11 ہے. اس میں مولوی محمد علی لاہوری صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ابتدا سے آخر زندگی تک علل اعلان حنفی المذہب رہے ہیں. اس کے بعد لاہوری مرزائی ڈاکٹر بشارت مجدد اعظم جو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 917 ہے. صفحہ نمبر 917 دوسری جلد میں ڈاکٹر بشارت وہ یہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اپنی جماعت کو ہدایت کی تھی کہ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث میں مسئلہ نہ ملے، نہ سنت میں ملے، نہ قرآن میں مل سکے، تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں. فقہ حنفی پر عمل کر لیں. یہ مجدد اعظم لاہوری مرزائیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد 10ویں دلیل منشی برکت علی ہوشیار پوری قادیانی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ملفوظات نور. اس کا پہلا حصہ ہے، صفحہ نمبر 54 ہے. اس پر اس نے ایک عنوان قائم کیا ہے مرزا صاحب کس فرقہ سے تھے. اب اس عنوان کے تحت کیا لکھتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب اہل سنت والجماعت خاص کر حنفی المذہب تھے، خاص کر حنفی المذہب تھے. اب اس کے بعد دیوبندیوں کے ممدوح جناب پیر میر علی شاہ صاحب، بریلویوں کے بھی یہ ممدوح ہے. ایک کتاب بازار میں موجود ہے جو دیوبندی احباب کی طرف سے چھپی ہوئی ہے، اکابر علماء دیوبند. اہل دیوبند ان کو اپنے اکابر میں سے تسلیم کرتے ہیں. یہ کتاب ہے سیف چشتیائی جو پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں لکھی. اس کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، جہاں تک معلوم ہو سکا ہے کہ ان کے اباؤ اجداد، مرزا غلام احمد قادیانی کے اباؤ اجداد حنفی المذہب مسلمان تھے، اور خود مرزا صاحب بھی اپنی اوائل زندگی میں انہی کے قدم بقدم چلتے رہے. یہی بات سیف چشتیائی کے مقدمہ میں موجود ہے، اور یہی بات مہر منیر صفحہ نمبر 165. اب یہ حوالہ جو ہے یہ بہت بڑا حوالہ ہے. یہ حوالہ بھی ہے دیوبندی اور بریلوی حضرات کے ممدوح جناب پیر میر علی شاہ صاحب کا. یہ مہر منیر اور اس کا یہ صفحہ نمبر 165. مہر منیر صفحہ نمبر 165 کے بعد اس مسئلہ پر میں اپنی 12ویں دلیل جو ہے وہ قادیانی مسائل پر لکھی جانے والی کتاب فقہ احمدیہ، قادیانی مسائل پر لکھی جانے والی کتاب فقہ احمدیہ، یہ قادیانی مسائل پر لکھی جانے والی کتاب ہے فقہ احمدیہ. فقہ احمدیہ کے مقدمہ بعنوان فقہ احمدیہ کے ماخذ، اس کے مقدمہ میں بعنوان فقہ احمدیہ کے ماخذ میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے
وہی اپنے نبی اور رسول کی ہدایت انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی مسئلہ جب تمہیں قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو تم نے فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 15 وہ کیا لکھتے ہیں؟ فقہ احمدیہ میں عام مدون فقہ حنفی سے بعض امور میں اختلاف کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف فقہ حنفی کے اصولوں سے باہر نہیں، آگے لکھتے ہیں یہ اختلافات انہی اصولوں پر مبنی ہیں جنہیں فقہاء حنفی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ فقہ احمدیہ کے وہی ماخذ ہیں جو فقہ حنفی کے ہیں۔ فقہ احمدیہ صفحہ نمبر 13 سے صفحہ نمبر 15 تک آپ یہ وضاحت جو ہے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔